رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر مدھم سی روشنی پھیلی تھی، لیکن گاڑی کے باہر دور تک پھیلے ہوئے سناٹے اور تاریکی کا راج تھا۔ انزل نے گھبرا کر چادر سر پر درست کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر پوری آنکھیں پھیلا کر باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر باہر تاریکی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس بار بھی مایوسی سے اپنی گردن موڑتے اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے شمس گیلانی کو دیکھا۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے، دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس نے اپنی بائیں ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ انزل نے گہرا سانس لیا۔ اب ہمیں یہاں اور کتنی دیر رکنا پڑے گا؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ جھلک رہی تھی۔ شمس گیلانی نے پلٹ کر ایک گہری نگاہ اپنی اس نئی سیکرٹری پر ڈالی جسے آفس جوائن کیے ہوئے آج دوسرا ہی دن تھا۔ پتہ نہیں موٹر وے پولیس کو کال کی تو ہے، لیکن فی الحال ان کے آنے کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اس کے انداز میں بھی بیزاری تھی۔ انزل نے بے بسی سے اپنا رخ موڑا۔ اس کے سفید چہرے کے اطراف میں بالوں کی لٹیں پسینے سے بھیگ کر چپکنے لگی تھیں۔ گاڑی کا اے سی آف ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ آخر ہم دروازہ کھول کر باہر کیوں نہیں اتر جاتے؟ گاڑی میں بہت گرمی ہے، اس نے ایک دفعہ پھر بولنے کی ہمت کی تھی۔ اس بار شمس گیلانی نے مڑ کر ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ انزل بری طرح سے گھبرائی۔ اس سیاہ آنکھوں والے شخص سے اسے پہلے دن سے ہی عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ عمر میں اس سے پورے 15 سال بڑا تھا۔ وہ 18 سال کی تھی تو وہ 33 برس کا۔ اسے لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی، تو وہ انٹرنیشنل کلائنٹس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی اپنی بات منوا سکتا تھا۔ وہ انزل آفریدی تھی، حالات کی ستائی ہوئی، ہمیشہ آنکھوں میں آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے بمشکل گھر سے باہر نکلنے والی۔ اور وہ شمس گیلانی تھا، ایک بڑے بزنس امپائر کا مالک، طاقت جس کی مٹھی میں رہتی تھی، اور ملک کے شرافیہ جس کی ایک فون کال پر ہر وقت حاضر رہنے کے لیے تیار تھی، جس کے مسکراتے ہوئے اس کے دائیں گال پر پڑنے والے ڈمپل پر ہزاروں لڑکیاں اپنی جان دیتی تھیں۔ لیکن بس ایک وہ تھا جو مسکراتا ہی اتنا کم تھا کہ لوگوں کو لگتا وہ انسان کم روبوٹ زیادہ ہے، ایک ہینڈسم روبوٹ۔ میڈم انزل آفریدی، اگر آپ کو پتا ہو تو اس وقت ہم 2 صوبوں کو ملانے والے ایک موٹر وے کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ یہاں آس پاس سارا علاقہ کچے کا ہے، دور تک جنگلات پھیلے ہوئے ہیں، اور جنگلات بھی ویسے نہیں جیسے فلموں میں دکھائے جاتے ہیں، جن میں رس بھرے پھلوں سے لدے درخت اطراف میں جھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ کچا علاقہ ہے، یہاں سب کیکر کے جنگلات ہیں۔ یہاں کچے کے ڈاکو ہمارے ہی جیسے کسی شکار کے منتظر ہیں۔ ہم نے جیسے ہی گاڑی سے اتر کر نیچے قدم رکھنا ہے، آس پاس موجود کوئی ڈاکو ہماری بو سونگھ کر ہم تک آ پہنچے گا، اور اس کے بعد جو کچھ میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا وہ میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا، ورنہ خوف سے کہیں آپ بے ہوش ہی نہ ہو جائیں۔ 2 ٹوک انداز میں کہتے اس نے انزل کا دل بری طرح سے دہلایا تھا۔ انزل کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، نچلے لب کا کونا اس نے دانتوں میں دبایا۔ گرمی اور پریشانی کے سبب اس کے چہرے پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، چھوٹی سی ناک گلابی ہو رہی تھی۔ تو پھر آپ کو کس نے کہا تھا اتنی دور میٹنگ رکھنے کا؟ آپ کی کال پر سب کچھ ہو جاتا ہے، آپ کلائنٹ کو بھی وہیں بلا لیتے، وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ اپنا اور اپنے باس کے درمیان رتبے کا فرق اسے بھول گیا۔ شمس گیلانی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر بڑی دلچسپی، بڑے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہ جاب کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کہیں سے بھی پروفیشنل نہیں لگتی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب کلائنٹ میٹنگ طے کرتا ہے تو وینیو بھی اسی وقت ڈیسائیڈڈ ہو جاتا ہے، اور میرے لیے موٹر وے کا یہ سفر کوئی خاص معنی نہیں رکھتا۔ یہ تو آج بدقسمتی سے گاڑی خراب ہو گئی اور مجھے گاڑی کی مینٹیننس کروانا یاد نہیں رہا، تو اب ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں پھنسے ہوئے کھڑے ہیں، ورنہ ایسے حادثات میرے ساتھ روز روز نہیں ہوتے۔ انزل نے اس کی بات پر منہ دوسری جانب پھیر لیا تھا۔ اسے ہلکی سی شرمندگی محسوس ہوئی تھی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں، بلکہ وہ خود بھی سڑتا پیر پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار! ساتھ بیٹھا شمس گیلانی 5 منٹ مزید انتظار کرنے کے بعد بری طرح سے بیزار ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے تھے۔ ماتھے پر آئے پسینہ صاف کرتے کرتے وہ ٹشو کا آدھے سے زیادہ ڈبہ خالی کر چکا تھا۔ انزل بے اختیار سکر کر دروازے کے ساتھ ہوئی تھی، شاید موٹر وے پولیس آ رہی ہو۔ اس نے کھڑکی سے اپنا سر چپکا کر ایک دفعہ پھر باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر باہر ہنوز تاریکی تھی۔ آپ ایزی ہو کر بیٹھ جائیں، اتنی موٹی چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے، اس گرمی میں کہیں آپ بے ہوش ہی نہ ہو جائیں۔ شمس گیلانی کی بات کو انزل کو جیسے کوئی کرنٹ لگا تھا۔ وہ اچل کر اس کی سمت پلٹی نہیں،
مجھے گرمی نہیں لگ رہی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی بات پر شمس نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ ہاں دکھ رہا ہے آپ کتنی ٹھیک ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں نا آپ کو اس طرف سے، بیزاری سے کہتے اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ جیب سے موبائل نکالتے اس نے ایک دفعہ پھر موٹر وے پولیس کا نمبر ڈائل کیا، لیکن پچھلی کئی بار کی دفعہ اس دفعہ بھی نمبر مصروف کر دیا گیا تھا۔ شمس کو شدید جھنجھلاہٹ ہوئی، گھڑی کی سوئیاں رفتہ رفتہ رینگ رہی تھی۔ انہیں اب اس موٹر وے پر کھڑے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اپنے ساتھ موجود انزل کی وجہ سے گاڑی سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اسے پتا تھا وہ جوان اور خوبصورت ہے، اور ایسے میں اگر یہاں کسی غلط نیت کے شخص کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا۔ ایک نظر اس نے انزل پر ڈالی جو کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس نے احتیاطاً ڈیش بورڈ کھولا اور ایک دفعہ پھر اسے مایوسی ہوئی۔ وہ جانتا تھا آج وہ اپنی گن لانا بھول گیا ہے، لیکن چیک کرنے میں کیا حرج تھا۔ اوکے، اندر بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے اور آپ یہ موٹی خدر جیسی چادر اتارنے پر بھی تیار نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم تھوڑی دیر باہر کھلی ہوا میں چلے جائیں۔ وہ جیسے فیصلہ کر کے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے نیچے اترا۔ انزل نے اسے پسینے میں بھیگے وجود کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا اور گہری سانس لی۔ اب تو اسے اپنی سانس بھی ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تیزی سے اپنی طرف کا لاک کھولتے وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی کی جس طرف فضا سے باہر نکلتے ہی اسے تیز ہوا کا ایک جھونکا ٹکرایا۔ انزل کو ایک خوشگوار احساس ہوا۔ سنسان سڑک پر صرف ان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سی تھی جو روشن تھی، باقی اور کوئی روشنی نہ تھی۔ یہاں سے شہر کتنا دور ہے؟ ہم لوگ پیدل چل کر نہیں جا سکتے؟ انزل نے ہمت کر کے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ وہ جو دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر سر پر رکھے جانچتی ہوئی نگاہ سے سامنے دیکھ رہا تھا، ایک دم پلٹا۔ واٹ؟ شہر یہاں سے پورے 4 گھنٹے کے سفر پر ہے، وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کر جانے پر، اور تم پیدل شہر تک جانا چاہ رہے ہو؟ ٹارزن ہو کیا؟ اب کی بار وہ دلچسپی سے بولا تھا۔ اچھا ایک کام کرو، اگر واقعی تمہارے اندر چل کر جانے کی ہمت ہے تو پلیز مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لو، کیونکہ میں خود یہاں سے اس ویران سڑک پر کھڑے کھڑے عاجز آ گیا ہوں۔ وہ بالکل سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ انزل نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا اور اگلے ہی پل اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ سنجیدگی میں چھپا مذاق کر رہا تھا، اس کے لب شرارت سے مسکرا رہے تھے۔ انزل نے بمشکل خود پر ضبط کیا، اس نے اپنے باس پر بری طرح سے غصہ آیا تھا۔ اچانک ہی وہ چونکا۔ وہ جو گہری نگاہوں سے انزل کا جائزہ لیتا دھیما دھیما مسکرا رہا تھا، اچانک پلٹ کر سامنے سڑک کے دوسرے پار موجود جھاڑیوں کی سمت دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کوئی جانور ہے؟ انزل بری طرح سے گھبرائی تھی۔ نہیں، گاڑی کے اندر بیٹھو۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے مڑا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے انزل کو اندر تقریباً پھینکا اور تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف لپکا تھا، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ سڑک کے دوسری پار سے نکلنے والے ان 3 افراد نے گاڑی میں کسی انسان کی موجودگی کو بھانپ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اسے لاک کرتا، وہ تینوں اس کے سر پر آ موجود ہوئے تھے۔ سائیں بڑے عرصے بعد شکار ملا ہے، گاڑی بلٹ پروف ہے، شیشے بھی مضبوط ہیں، دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ تگڑی پارٹی ہاتھ آئی ہے، کم سے کم 5 کروڑ روپے تاوان مانگوں گا۔ ڈھانٹے میں چہرہ چھپائے ایک درمیانی سی عمر والے مرد کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے جواب میں اس کے ساتھ آنے والے دونوں افراد زور سے ہنسے۔ شمس کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، جبکہ اندر بیٹھی انزل کا تو جیسے خون رگوں میں جم کر رہ گیا تھا۔ پلیز ہمیں جانے دو، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہم لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ گاڑی کے اندر سے اچانک التجائی انداز میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مڑنے لگے تھے، خوف سے اس کی حالت غیر تھی۔ باہر ڈاکو کے ہتھیار کی زد پر کھڑے شمس گیلانی نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچی۔ یہ لڑکی اس کی توقعات سے کہیں زیادہ بے وقوف ہے۔ وہ جو اس کی موجودگی سے ابھی تک بے خبر تھے، اچانک دلچسپی سے گاڑی کے اندر جھانکنے لگے۔ ارے بابا، اس کے ساتھ تو کوئی جوان لڑکی بھی ہے، آواز تو بہت خوبصورت ہے، ذرا دیکھیں تو کون ہے۔ ایک شخص نے شمس کو ہتھیار کے زور پر پیچھے کرتے ہوئے دوسرے کو راستہ دیا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر اندر بیٹھا تو انزل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ بری طرح لرزی تھی۔ ہاتھ مت لگانا سے، تم لوگوں کو جو کچھ چاہیے میں دے دیتا ہوں، جتنی رقم چاہیے ڈیمانڈ کرو۔ اسے انزل کی طرف لالچی نگاہوں سے دیکھتے پا کر شمس گیلانی زور سے دھاڑا تھا، مگر اندر بیٹھا شخص اب اس کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بھاڑ میں گئی رقم بابا، جب یہاں ایسا نوخیز ہیرا موجود ہے تو پہلے اس سے تو فائدہ اٹھا لیں، پیسے تو ہم تم سے لے ہی لیں گے، وہ رال ٹپکاتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ انزل کے لبوں سے گٹی گٹی سی چیخ نکلی۔
اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اس نے تیزی سے باہر نکلنا چاہا، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس ڈاکو نے تیزی سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ باہر کھڑے شمس کا خود پر قابو رکھنا محال ہوا۔ اس نے خود پر تانی گن کی پرواہ کیے بغیر اس ڈاکو کو دھکا دیا۔ ڈاکو ذرا سے لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تو لپک کر ڈرائیونگ سیٹ پر چکا تھا۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں باہر نکل اور اس کی طرف میلی آنکھ ڈالنا بند کرو، وہ ایک عزت دار لڑکی ہے۔ اس نے ڈاکو کو گریبان سے پکڑتے اسے گاڑی سے باہر گھسیٹا تھا۔ انجل نے بے یقینی سے شمس کی سمت دیکھا۔ اس کی چادر جو وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے خود پر جکڑے بیٹھی تھی ڈھلک کر شانوں سے نیچے گر گئی تھی۔ بالوں کا جوڑا کھل گیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی، بے یقینی اور خوف سب کچھ تھا۔ وہ سرتا پا لرز رہی تھی۔ شمس گرانی کی بس ایک نگاہ اس پر پڑی اور اگلے ہی پل اسے اپنے سر کے پیچھے ایک بھاری ضرب لگنے کا احساس ہوا تھا۔ برداشت کی آخری حد تک پہنچتے بھی وہ بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ زیادہ پر پڑانے کی ضرورت نہیں ہے، لے کر چلو انہیں اپنے ساتھ، پیسے والا ہوگا تو اپنی جگہ میں یہ علاقہ ہمارا ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ڈاکو کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ بپھر کر گاڑی سے باہر نکلا۔ باہر موجود دو لوگوں نے تیزی سے شمس کے سر پر ایک اور وار کیا تھا۔ شمس کو اپنی پیشانی پر کوئی گیلی سی چیز پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس نے دیکھا دوسری جانب کا دروازہ کھول کر وہ لوگ انزل کو باہر نکال رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر وہ اس کی بے بسی سے لطف اٹھا رہے تھے۔ پھینک دو اسے، یہی ہمارا کام اس لڑکی سے ہے، ڈاکوؤں کا سردار بولا تھا۔ شمس کو اپنی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس لڑکی کو اپنی ذمہ داری پر یہاں تک لایا تھا۔ اسے پتا تھا وہ کسی معمولی سے گرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی عزت ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنا چاہا، مگر اس کے ساتھ کھڑے ڈاکو نے ایک اور دفعہ پستول کا بٹ اس کے سر پر مار کر اسے زمین پر گرا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا۔ اس کے سامنے انزل کو لوگ گھسیٹتے ہوئے سڑک کے دوسری طرف لے جا رہے تھے۔ وہ اس کا نام لے لے کر چلا رہی تھی، مدد مانگ رہی تھی۔ شمس کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی۔ جاوید نے ایک بیزار نگاہ کھڑکی پر ڈالی۔ اس نے کہا تھا کہ آج رات واپس آ جائے گی۔ اس کے بتائے ہوئے وقت سے بھی ٹائم اتنا آگے ہو گیا ہے، پتہ نہیں کب آئے گی۔ بیزاری سے سر گجاتے اس نے چارپائی پر کروٹ بدلی۔ اماں، اب میں سو رہا ہوں، اگر اس کا فون آئے تو اسے کہہ دینا رکشا یا ٹیکسی پکڑ کر خود ہی آ جائے۔ میں اتنی رات تک جاگنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، مجھے بڑی سخت نیند آئی ہے۔ وہ بڑا سا منہ کھول کر جمائی لیتا بولا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی فرخندہ بیگم نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی۔ تو عمر کے 25ویں سال میں لگ گیا ہے، لیکن ابھی تک تجھے عقل نہیں آئی؟ میں تجھے کب سے کہہ رہی ہوں کہ یہ لڑکی کسی کام کی نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے تو اسے لایا ہے مجھے تو وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں تجھے اس سے شادی کیے ہوئے، لیکن نہ تو اس نے تیری کوئی بات مانی ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ دیا ہے۔ تو اس سے ایک چٹانگ بھر کی بیوی نہیں سنبھالی جاتی؟ کل سے وہ گھر سے نکلی ہوئی ہے اور تجھے اس کی پرواہ ہی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں چٹیا سے پکڑ کر 2 تھپڑ لگانا منہ پر جب گھر واپس آئے کہ کہاں ہمارا گردی کھیڑتی پھر رہی ہے۔ فرخندہ بیگم نے آگ لگانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر سامنے جاوید تھا، ڈٹھائی سے چارپائی پر لیٹا اپنے سر میں کھجاتا رہا۔ ارے اماں فکر ہی مت کرو، جو میں چاہتا ہوں وہ تو میں اسے کروا کر ہی رہوں گا۔ اب وہ جہاں نوکری پر لگی ہے وہ بہت بڑی کمپنی ہے، اس کمپنی میں سے آدھا حصہ اپنے نام نہ لگوایا تو میرا نام بھی جاوید نہیں۔ وہ بڑے مزے سے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سوچ پر گہری پرچھائیاں تھیں۔ فرخندہ بیگم چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ مسلسل آنکھوں میں سنہری سپنے سجائے آنے والے وقت کا تصور کر رہا تھا جب اس کی دنیا ہی بدلنے والی تھی۔ 5 مرلے کے اس چھوٹے سے مکان سے نکل کر وہ بہت جلد ایک بڑی سی کوٹھی میں شفٹ ہونے والا تھا، اور یہ سب کچھ اس چٹانگ بھر کی لڑکی نے کرنا تھا جس کے متعلق اس کی ماں کا خیال تھا کہ وہ بہت معصوم اور بے وقوف لڑکی ہے۔ ایک بڑی بھرپور مسکراہٹ جاوید کے لبوں پر ٹھہری۔ انزل کا سراپا اس کی نگاہوں میں گھوما تو اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہائے، حسن تو بلا قیامت خیز ہے، مگر کیا کروں، اس چڑیا سے مجھے کئی کام نکلوانے ہیں، فی الحال اس کے پر نہیں کو اتر سکتا۔ اماں، زیر لب بڑبڑاتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ گہری نیند میں کھو گیا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ اس اندھیری رات میں چلاتی ہوئی انزل ہر اس شخص کا نام لے لے کر پکار رہی تھی جس کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ رہ چکا تھا۔ وہ بری طرح سے مچل رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ تینوں ڈاکو سے گھسیٹتے ہوئے جنگلات میں لے جا رہے تھے۔ انزل نے پلٹ کر شمس کی سمت دیکھا، وہ روڈ پر گرا پڑا تھا۔ اس کے سر سے نکلنے والا خون آس پاس جمع ہو رہا تھا۔ انزل نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں پہلے ہی بہت مصیبتوں کا شکار ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔
ایک ڈاکو نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ چپکایا تھا، جبکہ دوسرے نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کس کے باندھ دیے تھے۔ ساری مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں رانی، بس تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ تو چلو۔ اتنے حسن کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرو گی؟ تھوڑا سا خراج ہی ادا کرنے دو۔ وہ خباثت سے تینوں ہنسنے لگے تھے۔ اب ان کی چال میں وہ تیزی نہیں تھی، شاید وہ مطمئن ہو گئی تھے کہ شمس کا کام انہوں نے تمام کر دیا ہے اور اب کوئی ان تک نہیں پہنچنے والا تھا۔ خاردار جھاڑیوں اور درختوں کے بیچ میں سے انزل کو گھسیٹتے ہوئے وہ لوگ اس کچے سے ڈیرے پر لے آئے تھے۔ انزل نے بے یقینی سے آس پاس دیکھا، وہاں انہوں نے لالٹین روشنی کر رکھی تھی، بجلی کا چھوٹا سا انتظام بھی تھا۔ ڈیرے کے صحن میں بچھی چارپائیوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ڈاکو یہاں پر مستقل رہائشی ہیں۔ ان تینوں کی آنکھوں میں لالچ تھا، ہوس تھی۔ چہرے سے ڈھانٹے اتارتے ایک شخص نے سر سے لے کر پیر تک انزل کا جائزہ لیا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ ایک دفعہ پھر اس نے منت سماجت کی تھی، رو رو کر وہ تھک چکی تھی اور اب تو چلانے کے باعث اس کا گلا بھی بیٹھ گیا تھا۔ اس کی چادر تو کہیں راستے میں ہی رہ گئی تھی۔ سیاہ ریشمی بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ لمبی سی داڑھی والے ایک ڈاکو نے آگے بڑھ کر انزل کے بال اپنے ہاتھ میں پکڑے۔ بڑی پیاری سی خوشبو ہے، لگتا ہے کسی مہنگے والے شیمپو سے نہاتی ہے یہ لڑکی۔ واحد بار کے وہ تینوں زوردار کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ انزل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اچانک ہی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، یکدم ہی پلٹ کر جس سمت سے وہ آئی تھی اس طرف بھاگنے لگی۔ وہاں گہرا اندھیرا تھا، اپنے پیچھے سے ڈاکو کے کہکے اور پھر چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ پکڑو اسے، ان تینوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا، مگر انزل اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ پیروں میں چبھتے کیکر کے کانٹے اس نے یکسر نظر انداز کر دیے تھے۔ جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتی کئی خراشیں اس کے جسم پر لگ چکی تھی۔ ہر خراش کے ساتھ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلتی، مگر وہ خود پر ضبط کر لیتی۔ کسی بھی لمحے وہ ڈاکو اس کے سر پر پہنچ سکتے تھے۔ انزل کی رفتار مدھم تھی مگر ڈاکو تیز رفتار تھے، ان راستوں کے عادی تھے۔ اچانک ہی وہ چونکی، فضا میں ایک فائر کی آواز گونجی تھی۔ انزل کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، کون ہے یہاں پر؟ مضبوط مردانہ آواز پر انزل نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ ایک زوردار چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور اس نے دیکھا ٹارچز کی روشنی میں موٹر وے پولیس کا یونیفارم۔ پہلے چند افراد اس کچے سے راستے سے اندر آ رہے تھے۔ انزل نے مڑ کر دیکھا، وہ تینوں ڈاکو سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی موٹر وے پولیس کو دیکھ لیا تھا اور اب تیزی سے اپنے ڈھانٹے چہروں پر لپیٹتے ہوئے واپسی کی سمت بھاگ رہے تھے، مگر وہ پولیس کی نظروں میں آ چکے تھے۔ ٹرینڈ اور قابل پولیس والوں نے تیزی سے جست لگا کر اپنا اور ڈاکوؤں کا درمیان فاصلہ کم کیا تھا۔ ڈاکو بھاگ رہے تھے مگر سر پر پہنچتی پولیس نے یکدم ان کے اوپر ایسا حملہ کیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی فرار نہ ہو سکے، اور اب اس وقت ان کی گٹی گٹی چیخیں اور منہ سے ابلتے گالیوں کے ایک طوفان کو سنتے ہوئے انزل تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی جان اور عزت دونوں سلامت رہ گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک بے یقین نگاہ اندھیرے اور روشنی کے اس ملے جلے منظر پر ڈالی جس میں پولیس ان تینوں ڈاکوؤں کو پکڑ کر گھسیٹ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ جانی پہچانی آواز پر وہ اچھل کر پلٹی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔ اس کے پیچھے شمس گیلانی کھڑا تھا، سر سے بہتا ہوا خون رک چکا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پر جا بجا سرخ دھبے لگے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ انزل چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی۔ اس کا شدت سے جو دل چاہا کہ وہ اس وقت شمس کے سینے سے جا لگے۔ اسے وہاں دیکھتے اسے اپنے اندر اتنا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا کہ وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ یک لخت اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیا ہوا؟ چوٹ لگی ہے کیا؟ شمس نے آگے بڑھ کر فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس کے ہاتھ ہنوز پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ شمس نے ایک نظر اس کا جائزہ لیا۔ بکھرے ہوئے بال، چہرے پر آنسوؤں کے نشانات اور پیروں میں ستا ہوا خون۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ آئی ایم سوری، تمہیں میری وجہ سے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ میرے بالکل وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ موٹر وے پر یہ حادثہ ہو جائے گا۔ مجھے فلائٹ سے یہ سفر طے کرنا چاہیے تھا، وہ شرمندگی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا اور انزل کا درمیانی فاصلہ کم کیا۔ انزل کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شمس کی وجہ سے اٹھتے کولون کی مہک سے اپنے حواسوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جنگل کا وحشت زدہ ماحول جیسے کسی پرسکون ساتھ میں ڈھل گیا۔ شمس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر انزل کے ہاتھ کھولے تھے۔ ایک سکون سا انزل کے چہرے پر پھیل گیا۔ اس کے بازو اور ہاتھوں میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اب تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ انزل نے سر ہلایا مگر اگلے ہی پل فضا میں ایک زوردار فائر کی آواز گونجی۔ انزل کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ شمس نے اس کا دایاں کندھا رنگین ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بے اختیار ہی آگے بڑھ کر ان کو تھاما تھا جو نیچے گرتی جا رہی تھی۔ شمس نے بے اختیار اس کا نام پکارا مگر وہ نڈھال ہوتے اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ اس کے بازو میں گولی لگی تھی۔ شمس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک ڈاکو نے فرار کی کوشش کی تھی اور یہ گولی اس کی گن سے نکلی تھی۔
وہ ڈاکو پکڑا گیا یا نہیں اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا. اسے تو بس انزل کی فکر ہو رہی تھی جو اس کے سامنے موم کی گڑیا بنی ختم ہو رہی تھی. انزل نے بے اختیار اسے دونوں بازوؤں میں اٹھایا تھا. اگلے ہی پل وہ اندھا دھند جنگل سے باہر کی سمت بھاگا تھا. باہر موٹر وے پولیس کی گاڑی کھڑی تھی جنہوں نے اس کی گاڑی میں معمولی سی خرابی کو ٹھیک کر دیا تھا. اندھی طوفان کی طرح شمس نے انزل کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور پلٹنا چاہتا ہی تھا کہ اچانک وہ چونکا. انزل کی سفید گردن پر عجیب سا نشان تھا, یوں جیسے اسے کسی چیز سے جلایا گیا ہو. شمس ساکت رہ گیا. ایسے ہی نشان اس کی کلائیوں اور بازوؤں پر بھی تھے. جاریوں میں اٹکنے کے باعث اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے اور دودھیا جسم نمایاں ہو رہا تھا. جسم پر جگہ جگہ کئی نشانات تھے جیسے اس پر سخت تشدد کیا جاتا رہا ہو. شمس کی نگاہوں میں پہلے حیرت اور پھر بے یقینی ابھری, مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھالا تھا. انزل کا خون تیزی سے بہ رہا تھا. اس کے پاس وقت کم تھا. اپنی شرٹ اتار کر اس نے تیزی سے انزل کے بازو پر باندھی جہاں اسے گولی لگی تھی. انزل کی سانس مدھم پڑ گئی تھی. تیزی سے پلٹ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے شمس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور اگلے ہی پل وہ اسے سڑک پر دوڑا رہا تھا. وہ جلد از جلد اسپتال پہنچ جانا چاہتا تھا. نامعلوم اسے کس بات کی فکر تھی. بار بار پلٹ کر وہ انزل کی سمت دیکھ رہا تھا اور اس کی ریش ڈرائیونگ کا ہی نتیجہ تھا کہ صرف 20 منٹ کے بعد وہ نزدیک ترین اسپتال کے سامنے کھڑا تھا. انزل کو انتہائی ایمرجنسی میں آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا تھا. انزل نے بند ہوتی سانسوں کے درمیان کئی ڈاکٹرز کو اپنے اوپر جھکے دیکھا تھا. آپریشن تھیٹر کا کمرہ اسے موت کا کمرہ محسوس ہو رہا تھا. ڈوبتی ہوئی سانسوں کے درمیان ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری. تو یہ سب کچھ دیکھنا بھی رہ گیا تھا. زندگی میں اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی. ذہن خود بخود ہی ماضی میں پرواز کرنے لگا. اور یوں بھی اس نے کہیں سن رکھا تھا جب انسان مرنے والا ہو تو وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. شاید میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. جانے پہچانے چہرے آنکھوں کے آگے لہرائے تو انزل نے سختی سے سر جھٹکا, مگر یادیں اسے اپنے گھیرے میں لیے جا رہی تھی. اسے یاد تھا جب اس نے میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا تھا تو وہ کتنا زیادہ روئی تھی. اماں جی, لڑکیوں کے اتنے برے برے نمبر آئے ہیں, وہ بھی کالج میں ایڈمیشن لے رہی ہیں. میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, مجھے آگے پڑھنا ہے, پلیز. وہ ماں کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی تھی. سمینہ بیگم نے گہری سانس لے کر اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے. وہ جانتی تھی کہ خاندان میں لڑکیاں تو اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھتی. انہوں نے تو پھر بھی انزل کو میٹرک تک تعلیم دلوائی تھی. شوہر کے انتقال کے بعد وہ ویسے بھی ایک ایک قدم پھونک کر رکھتی تھی. کچھ زمانے کا خوف اور کچھ اپنی غربت کا احساس. انہوں نے انزل کو کوئی خواب نہیں دکھایا, مگر رات تک وہ سر لپیٹے پڑی رہی. سمینہ بیگم جتنی دفعہ بھی کھانا لے کر کمرے میں آئی اس نے صاف انکار کر دیا. مجھے کھانا نہیں کھانا, مجھے بس آگے پڑھنا ہے. اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی. سمینہ بیگم کے دل کو کچھ ہونے لگا. 16ویں برس میں ہی اس نے اتنا اچھا قد کاٹ نکالا تھا کہ سمینہ بیگم اسے دیکھ کر دل ہی دل میں قرآنی آیتیں پڑھتی رہتی تھیں. سنہری آنکھیں اور کمر تک آتے لمبے بال اس کی سفید رنگت میں مزید نمایاں ہوتے اس کے نئے نقش بے حد خوبصورت تھے. وہ چلتی پھرتی موم کی گڑیا لگتی تھی. سمینہ بیگم کو اس کا حسن خائف کرتا تھا. بس یہی وجہ تھی کہ وہ جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتی تھی. انزل نے رات تک اپنی بھوک ہڑتال جاری کی تھی اور جب رات کے 10 بجے تھک کے ہارے شفیق بھیا گھر میں داخل ہوئے, انہوں نے ہمیشہ کی طرح آتے ہی انزل کا پوچھا تھا. اندر پڑی ہے, منہ لپیٹے, صبح سے کچھ نہیں کھایا, کہتی ہے کالج میں داخلہ لینا ہے. سمینہ بیگم نے مرے مرے لہجے میں اطلاع دی. شفیق بھائی نے گہری سانس لی اور اندر کمرے میں چلے آئے. اس موم کی گڑیا میں تو ان کی جان تھی. کیا چاہیے میری گڑیا کو؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح پیار سے منزل کے سر پر ہاتھ پھیرا. انزل کی آنکھیں بھیگ گئیں. باپ کے انتقال کے بعد شفیق بھیا نے اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی. انزل تیزی سے اٹھ بیٹھی اور جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہوا. شفیق بھائی اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح پگھل گئے تھے. ٹھیک ہے, جیسی کالج میں داخلہ کھلے مجھے بتانا, میں خود تمہارا داخلہ کروا دوں گا. انہوں نے محبت سے اندر کے سر پر ہاتھ پھیرا. وہ خوشی سے ان سے لپٹ گئی تھی اور جس دن اس نے کالج میں داخلہ فارم جمع کروایا خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. شفیق بھیا کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھتے اس نے ان سے وعدہ کیا تھا, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میری وجہ سے آپ کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. شفیق بھائی نے مسکرا کر سر ہلا دیا. انہیں انزل پر پورا بھروسہ تھا. اسے کالج جاتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے. خاندان بھر کے لوگوں نے جی بھر کر باتیں بنائی تھی, بلکہ بعض نے تو گھر آ کر سمینہ بیگم سے رشتہ ختم کرنے کی بھی بات کی تھی. ان میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو انزل کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے چاہتے تھے, مگر شفیق بھیا نے سختی سے سب کو منع کر دیا تھا. انزل جتنا پڑھنا چاہتی ہے پڑھ لے, اس کے بعد میں خود ہی اس کی شادی کر دوں گا.
ان کی دو ٹوک بات پر رشتہ دار منہ بناتے اٹھ گئے تھے۔ دیکھ لینا، منہ کی کھاؤ گے؟ لڑکی کو اتنی آزادی دینے کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ گھر سے بھاگ جائے گی کسی دن۔ اندر کمرے میں بیٹھی انزل کا دل دہل کر رہ جاتا، مگر وہ سر جھٹک کر کتابوں میں مشغول ہو جاتی۔ اس کے فرسٹ ایئر کے امتحانات ہو رہے تھے جب وہ ایک روز تھکی ہاری کالج سے واپس آئی، مگر گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور صحن میں سمینہ بیگم بری طرح سے رو رہی تھی۔ ان کے آس پاس محلے کی عورتیں جمع تھیں۔ انجل کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بیگ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کے نیچے جا گرا۔ وہ لپک کر اندر ماں کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا امی، ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ انجل کا دل بری طرح سے ہول رہا تھا۔ سمینہ بیگم تو کچھ بھی بتانے کی حالت میں نہ تھی۔ رو رو کر ان کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ اسے محلے کی عورتوں نے بتایا، تمہارے بھیا کا کسی بدماش کے ساتھ دوسرے محلے میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس لڑکے اور اس کے ساتھیوں نے مل کر شفیق کو بہت زیادہ مارا ہے۔ اس کی حالت گہر ہے۔ اسے ایمبولینس میں ڈال کر سرکاری اسپتال لے گئے ہیں، لیکن اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ وہ بچ جائے گا۔ انجل کے حواسوں پر کوئی بم پھوٹا تھا۔ وہ الٹے قدموں گھر سے باہر کی سمت بھاگی۔ کس سرکاری اسپتال لے کر گئے ہیں؟ اس نے ایک عورت کو پکڑ کر چیختے ہوئے پوچھا تھا۔ ہائے، تو لڑکی ہو کر کیا کرے گی جا کر؟ وہ سارے مرد ہیں۔ وہاں عورت نے اسپتال کا نام بتاتے ساتھ ہی کہا تھا، مگر انزل کی نگاہوں کے سامنے صرف اپنے بھیا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ اندھا دھند گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ سامنے سے جاتے ہر ایک رکشے میں سوار ہوتے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر بس ایک ہی خیال آ رہا تھا، وہ اس وقت صرف اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھا۔ سرکاری اسپتال کے سامنے اترتے اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا۔ وہاں عجیب ہی صورتحال تھی۔ مریضوں کا ایک جم غفیر تھا۔ اتنے بڑے اسپتال میں بھیا کو کہاں ڈھونڈوں؟ وہ بدحواسوں کی طرح دوڑتی ہوئی اندر آئی تھی۔ کئی لوگوں سے پوچھنے کے باوجود اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر وہ مریضوں کے جم غفیر سے پہلے ہی بیزار تھی۔ اس نے انزل کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ انزل کا دل بیٹھنے لگا۔ اچانک اسے آواز سنائی دی، آپ شفیق بھائی کی بہن ہیں کیا؟ انزل نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ جوان سا لڑکا تھا۔ اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور کپڑوں پر گرد لگی ہوئی تھی۔ انجل کو اس کے چہرے پر شرافت نظر آئی۔ اس نے اپنے آنسو پیتے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، شفیق بھائی کو کچھ لڑکوں نے بری طرح سے مارا تھا۔ میں انہیں یہاں اسپتال لے کر آیا ہوں اور اس وقت وہ اندر ایمرجنسی میں ہے۔ ان کی کئی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، لیکن فکر نہ کریں، میں نے انہیں اپنا خون بھی دیا ہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی ایک ایک بوتل خون لے لیا ہے۔ آپ کے بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لڑکے کی بات پر انزل کو اپنے اندر ڈھیروں اطمینان اترتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے وہ کون تھا، مگر انزل کو وہ فرشتہ لگا۔ اسی لڑکے کے ساتھ چلتے ہوئے انزل شفیق بھائی کو دیکھنے آئی تھی۔ ان کا آپریشن ہو چکا تھا، کئی جگہ پلستر باندھے گئے تھے، وہ بے ہوش تھے۔ انزل اس شخص کے احسان تلے ڈوب گئی۔ ڈاکٹر نے باہر سے بہت سی دوائیاں منگوائی تھیں، وہ سب میں اپنے پیسوں سے لے آیا ہوں۔ یہ مزید دوائیاں ہیں، آپ گھر چلی جائیں، شفیق بھائی کے پاس میں ہوں، وہ لڑکا پھر سے بولا تھا۔ انزل نے اسے ممنونیت سے دیکھا۔ وہ 25 سال کا وہ جوان لڑکا اسے فرشتہ لگا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی بات مان کر گھر واپس آ گئی۔ سمینہ بیگم کی حالت خراب تھی۔ انزل نے ماں کو ساتھ لگا کر تسلی دی، لیکن ان کے دلوں کو صرف ابھی تسلی مل سکتی تھی جب شفیق بھائی گھر آ جاتے، لیکن فی الحال انہیں اسپتال میں ہی رہنا تھا۔ گھر میں کوئی اور مرد تو موجود تھا نہیں۔ انزل ہی 2 ٹائم کھانا بنا کر شفیق بھائی کے لیے اسپتال لے جاتی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح سے پریشان ہو جاتے۔ تو یہاں مردوں کے بیچ میں کیوں آتی ہیں؟ بیٹا میں ٹھیک ہوں، گھر چلی جا۔ وہ پریشان ہوتے مگر انزل ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دے دی۔ وہ انہیں نہیں بتاتی تھی کہ اسے اسپتال آنے اور لے جانے کی ذمہ داری اس لڑکے نے اٹھا رکھی ہے۔ وہ انتہائی شرافت سے محلے دار ہونے کا حق ادا کر رہا تھا۔ انزل کو وہ شخص کسی مسیحا جیسا لگتا۔ دوائیاں لانی ہوتی یا کسی ڈاکٹر سے کوئی بات کرنی ہوتی، وہی لڑکا بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتا، لیکن بس وہ کمرے کے اندر نہ جاتا تھا۔ شفیق بھائی کو اسپتال میں 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ انزل اب تک اس لڑکے سے انتہائی مانوس ہو چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پہروں اس کا انتظار کرتی رہتی۔ اس کا نام جاوید تھا۔ چھٹے روز جب انزل شفیق بھائی کا کھانا لے کر اس کی بائک سے نیچے اتری تو اچانک جاوید نے اسے روک لیا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی بات پر انزل کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ یہ حقیقت تھی کہ جاوید کی موجودگی میں اسے تحفظ کا احساس ہوتا تھا، لیکن شادی؟ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھائی کے علاج کے لیے میری اتنی مدد کی، لیکن میں آپ سے شادی کیوں کروں گی؟ شادی میں صرف شفیق بھائی کی مرضی سے ہی کروں گی، اور ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں۔ انزل نے بہت سوچ سمجھ کر چند جملے ادا کر دیے تھے۔ وہ جاوید کے احسانات کو ٹھکرانا نہیں چاہتی تھی۔
جواباً جاوید نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ چند لمحے تک انزل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ماتھے پر آئے بال جھٹکے۔ کوئی بات نہیں، اگر تم نے انکار کر دیا ہے تو میں اسے انا کا مسئلہ نہیں بناؤں گا، تم جاؤ اپنے بھائی کو کھانا دے آؤ۔ وہ جبری مسکرایا تھا۔ انزل نے اسے تشکر کے احساس سے دیکھا۔ جاوید واقعی بہت اچھا تھا۔ شفیق بھائی نے ڈھال سے اپنے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ آج مجھے چھٹی مل جائے گی، پلسٹر تو کچھ مہینوں کے بعد کھلے گا، لیکن اب تم دوبارہ یہاں مت آنا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو فون کر دیا ہے، شام میں اس کے ساتھ میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ شفیق بھائی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ انزل نے شکر بھر سانس لیا۔ مشکل کے دن کٹ گئے تھے۔ وہ کھانا شفیق بھائی کے سامنے رکھ کر اسپتال سے باہر نکلی تھی۔ اس کا ارادہ تھا وہ رکشے سے چلی جائے۔ اب جاوید کو مزید تکلیف دینا وہ اچھا نہیں سمجھتی تھی، مگر اگلے ہی پل کسی مضبوط مردانہ ہاتھ نے پیچھے سے اس کی ناک کے اوپر رومال رکھا تھا۔ وہ بری طرح سے پھڑپڑائی۔ خود کو بچانے کے لیے وہ ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ رکشے کی تلاش میں ذرا دور نکل آئی تھی۔ یہاں اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ تبھی اس کے سامنے ایک سفید رنگ کی وین آ کر کھڑی ہوئی۔ وین کا دروازہ کھلا اور پیچھے جس شخص نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اس نے تقریباً گھسیٹتے ہوئے انزل کو اس وین میں پٹکا۔ انزل کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ رومال میں کلوروفارم تھا، اس لیے اس کے حواس بوجھل ہو رہے تھے۔ ٹھک سے وین کا دروازہ بند ہوا تھا اور وین چل پڑی۔ بے ہوش ہوتے وجود کے ساتھ بھی انزل کو اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہو گیا ہے۔ اس نے چلانے کے لیے لب کھولے، مگر ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وین نہ جانے کتنی دیر شہر کی سڑکوں پر گھومتی رہی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو ایک چھوٹے سے کمرے میں چارپائی پر پڑی تھی۔ انزل نے بوجھل ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سر چکرا رہا تھا، مگر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اسے یاد آنے لگا۔ وہ پوری کوشش کر کے اپنی جگہ سے اٹھی اور ساکت رہ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جا کر رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اس کے دونوں پیروں میں بھی رسیاں باندھی تھیں اور انہی رسیوں کو چارپائی کے ساتھ اس طرح باندھا گیا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ انزل کے لبوں سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اسے کون یہاں لایا ہے۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، وہ زور زور سے چلائی تھی۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر کمرے کا دروازہ کھلا اور جو شخص اندر داخل ہوا، انزل اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ جاوید تھا اور مسکرا رہا تھا۔ انزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم نے مجھے اغوا کیا ہے، وہ بے یقین لہجے میں بولی تھی۔ جاوید دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اتنا کہ ہاتھ بڑھا کر وہ انزل کو چھو سکتا تھا۔ انزل کا دل زور سے دھڑکا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی، مگر تبھی جاوید نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ جانے دو، اتنی مصیبت سے اغوا کر کے لایا ہوں تجھے اور اب چھوڑ کیسے دوں؟ چپ چاپ یہاں بیٹھی رہے، ویسے بھی اب واپس جا کر کیا کرے گی؟ تجھے بے ہوش ہوئے 2 دن گزر چکے ہیں۔ تیرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ تو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ تیری ماں تو اسی دن سے ہی دل کا دورہ پڑنے سے مر گئی تھی۔ تیرا وہ لولا لنگڑا بھائی جس کی ساری ہڈیاں میں نے توڑ دی تھی، بس ایک وہی بچا ہے، وہ تجھے کیا ڈھونڈے گا؟ وہ تو خود معذور ہو گیا ہے۔ جاوید کہکا مار کر ہنسا۔ انزل کے اوپر گویا ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ تم نے مارا تھا شفیق بھائی کو، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ جاوید نے اپنا سر جھکایا۔ ہاں جان، میں ہی ہوں وہ ناچیز جس نے تمہارے بھائی کی جیب بڑھ کی پٹائی لگائی تھی۔ پھر میں ہی تمہارا مسیحا بن کر تمہارے ساتھ اسپتال میں گھومتا رہا۔ میرا کام بس تمہارا اعتماد جیتنا تھا تاکہ تمہیں اپنے ساتھ بھگا سکوں، لیکن تم وہی نیک شریف لڑکی بھاگنے کو تیار نہیں ہوئی تو مجبوراً مجھے تمہیں اغوا کرنا پڑا۔ انزل کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس نے غلط شخص پر اعتبار کر کے کتنا نقصان کر لیا تھا۔ سمینہ بیگم کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اسے ایک زوردار چکر آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر چارپائی پر گر پڑی تھی۔ جاوید نے اسے دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی بار انزل کو ہوش آیا، بوڑھی سی عورت اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ اس کو ہوش میں آتے دیکھ کر وہ مطمئن ہوگی۔ جا مولوی صاحب کو لے آ، اسے ہوش آ گیا ہے۔ اس کی بات پر انزل کا دل زور سے کانپ اٹھا تھا۔ اس نے چلانا چاہا لیکن اب کی بار الفاظ اس کی حلق میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ جاوید الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلا اور جب داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب اور 2 لڑکے تھے۔ چل دستخط کر یہاں پر، مولوی صاحب کے کہنے پر نکاح نامہ اس نے انزل کے سامنے رکھا۔ وہ بری طرح مچلی تھی۔ نہیں، مجھے جانے دو، اس نے ایک دفعہ پھر بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کی منت سماجت کی، مگر جاوید نے آگے بڑھ کر مٹھی میں اس کے بال جکڑ لیے تھے۔ دستخط کر، نہیں تو تیرے بھائی کو جان سے مار دوں گا۔ پہلے ہی وہ آج کل تیرے بھاگنے کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ انزل اس کی بات پر دہل کر رہ گئی تھی۔
کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ مولوی نے نکاح کی دیگر شرائط پوری کی اور وہ جاوید کی بیوی بن گئی۔ نکاح ہوتے جاوید نے خوشی سے اس کے ہاتھ اور پیر کھول دیے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ برباد ہو چکی تھی، اور دکھ کی بات تو یہ تھی کہ اس بربادی کو اس نے خود دعوت دی تھی۔ کمرہ خالی ہوا تو جاوید دروازہ بند کر کے اس کی سمت گھوما۔ انزل کی روح تک کانپ گئی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں کہیں دور چلی جاؤں گی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی تم نے مجھے اغوا کیا تھا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ جاوید زور سے ہنسا۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ شادی کی ہے تجھ سے۔ وہ دب سے اس کے برابر چارپائی پر آ کر لیٹا۔ تو میری سونے کی چڑیا ہے، جتنی تو حسین ہے تجھ سے میں اپنے سارے دکھ درد دور کر سکتا ہوں، بس تجھے ویسا ہی کرنا ہے جیسا میں کہتا جاؤں۔ اس کی بات میں لالچ تھا۔ انزل ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کربٹ بدل کر سونے لگا تھا۔ اس کا لایا ہوا کھانا انزل کے سامنے پڑا تھا۔ آج نہ جانے کتنے دن بعد اس نے کھانے کی شکل دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زندگی ایک جہنم میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جاوید نے نکاح کے بعد اسے ہاتھ تک نہ لگایا، بلکہ صبح تک منہ کھول کر سوتا رہا۔ انزل کو اب کوئی خوش فہمی نہیں تھی، لیکن صبح جب وہ جاگا تو چپ چاپ گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ 5 مرلے کا چھوٹا سا مکان تھا۔ انزل کے ہاتھ پیر کھول دیے گئے تھے۔ شاید جاوید کو پتا تھا اب وہ بھاگ کر کہاں جائے گی۔ گھر میں ایک بوڑھی سی عورت تھی، مگر اس نے انزل کو کوئی کام کرنے کو نہ کہا۔ تیرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، ابھی میرے بیٹے کو تجھ سے بہت سے کام ہیں۔ اس بوڑھی عورت کی بات پر انزل حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں ہے اب ان لوگوں نے اس سے کیا کچھ کروانا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے یوں ہی دروازے کو دیکھتی رہی۔ جب ایک روز جاوید کمرے میں داخل ہوا۔ جلدی سے کپڑے بدل اور میرے ساتھ چل، بہت ضروری کام ہے۔ اس کا لہجہ غیر معمولی حد تک پرجوش تھا۔ انزل نے خاموشی سے اٹھ کر لباس تبدیل کیا۔ یہ کیا حاجن بن کر آ گئے ہیں؟ اتار اس چادر کو، غصے سے کہتے جاوید نے اس کے سر سے چادر کھینچ لی۔ انزل کے لبوں سے سسکی نہ نکلی، مگر اس نے خاموشی سے جاوید کا لایا ہوا میک اپ چہرے پر لگا لیا۔ جاوید اسے دیکھتا رہ گیا۔ حسین تو کمال کی ہے، صحیح ہیرا چنا ہے میں نے بھی۔ وہ اسے لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر اس کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ موٹر سائیکل پر اسے بٹھاتے وہ اسے لے کر ایک عمارت میں چلایا تھا۔ انزل کا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا، مگر وہ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ جاوید اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی انزل کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کیسی جگہ تھی۔ وہ کوئی فلم سٹوڈیو تھا جہاں آڈیشن چل رہے تھے۔ آتے ہی جاوید نے کسی لڑکے کے کان میں خسر پسر کی اور انزل کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے نے اسے کمرے کے اندر جانے کا کہا۔ جاوید اس کا ہاتھ تھام کر فٹافٹ کمرے میں چلا آیا۔ سر جی، یہی ہے وہ لڑکی جس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا، یہ فلم کی ہیروئن بن جائے گی نا؟ انزل نے گھبرا کر جاوید کی سمت دیکھا اور پھر سامنے بیٹھے اس آدمی کو جو پان چباتے ہوئے سر سے لے کر پیر تک انزل کا معائنہ کر رہا تھا۔ ہاں تم ذرا باہر جاؤ، میں اس کا آڈیشن لیتا ہوں۔ اس کی بات پر جاوید خوشی خوشی سر ہلاتے باہر نکل گیا تھا۔ انزل لرز کر رہ گئی۔ مجھے نہیں کام کرنا کسی فلم میں، وہ ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مگر جاوید جا چکا تھا۔ وہ شخص کرسی سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا انزل کے پاس آیا۔ چلو آڈیشن کے لیے تیار ہو جاؤ، آج تمہیں ایسی اداکاری کرنی ہے جیسے میں ایک ظالم شوہر ہوں اور تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں، اور تمہیں اپنا آپ مجھ سے بچانا ہے۔ اس آدمی نے انزل کو دونوں بازوں سے تھاما تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ انزل کو پتہ چل چکا تھا یہ سارا کھیل کیا ہے۔ وہ زور سے چلائی۔ اس شخص نے اپنی بے باکیوں کو تھوڑا اور بڑھایا تھا۔ انزل بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو اس شخص کو ذرا غصہ آیا تھا۔ ارے میں کہتا ہوں آڈیشن دو، یہ سب کچھ نہیں کرو گی تو فلم میں چانس کا سوچنا بھی مت۔ اس نے ایک ہاتھ سے انزل کے شانے پر سے قمیض کھینچ کر نیچے اتاری تھی۔ انزل کا شانہ نمایاں ہوا تھا۔ وہ بری طرح سے چلائی۔ ایک زوردار دھکا اس شخص کو دیتے اس نے پیچھے کی سمت گرایا۔ وہ لرز رہی تھی۔ نیچے گرتے اس شخص کی وہ میز کا کونا لگا۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی اور چہرے پر غصے بھرے تاثرات پھیل گئے۔ وہ یکدم چنگاڑتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ نکل جا کمرے سے باہر، بدذات لڑکی، یہ سارا کام میں پیار محبت سے بھی کر سکتا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تجھ جیسی 2 کوڑی کی لڑکی کو مجھے فلم میں چانس دینے کی۔ نکالو اسے باہر۔ باہر کھڑے افراد اس کے چیخنے کی آوازیں سن کر اندر آ گئے تھے۔ جاوید بھی انہی میں تھا۔ اس نے جو کونے میں تھر تھر کانپتی انزل کو دیکھا جس کی قمیض شانے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرے لال بہو کا ہو گیا تھا۔ تمہیں کہا تھا جو وہ کہیں وہی کرنا۔ وہ اس کے سر پر آ کر چلایا، مگر جاوید کی لاکھ منت سماجت کے باوجود وہ آدمی اب اس کی کوئی بات سننے پر تیار نہ تھا۔ انزل سمیت اسے آڈیشن روم سے باہر نکال دیا گیا۔ جاوید سخت غصے میں تھا۔ وہ بار بار چلا رہا تھا، مگر انزل کا دھڑکتا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ کم سے کم اس کی عزت تو محفوظ رہی تھی۔
उस रात जावेद ने घर आकर उसे बुरी तरह से मारा था। वो चाहता था कि अंजल उसकी कमाई का जरिया बन जाए, उसे उस जगह बेच जाए, हर महीने जाकर अपनी कमाई लेते रहना। फखंदा बेगम ने मशवरा दिया तो अंजल काम पे रह गई। ये लोग कितने आराम से उसकी जात का फैसला कर रहे थे जो उसके कुछ नहीं लगते थे। मगर जावेद ने नफी में सर हिलाया। नहीं, उन लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। वो उसे लेकर मेरी रकम भी खाएंगे, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। वो गहरी सोच में था। अंजल ने घबराकर अपनी आंखें मीच ली। जावेद ने जल्दी एक नया तरीका ढूंढ दिया। एक रोज वो घर आया तो बड़ा पुरजोश था। एक बड़ी कंपनी में तेरी नौकरी की सिफारिश की है, उसका मालिक जवान आदमी है, तुझे बस जैसा मैं कहूं वैसा करना है। जावेद की बात पर अंजल ने अपना सर झुका लिया था। उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक वो अगले दिन तैयार होकर दफ्तर चली आई थी और ये उसका शम्स गिलानी के साथ पहला तारुफ था। उसे शम्स गिलानी की सेक्रेटरी के तौर पर हायर किया गया था। आपकी तालीम कम है, लेकिन आपके भाई ने मेरी बहुत मिन्नत समाजत की थी, जिसकी वजह से मैं आपको नौकरी पर रख रहा हूँ। संजीदा लहजे में कहते शम्स गिलानी ने उसकी फाइल पर दस्तखत किए थे। अंजल ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोका। वो किस कमजोर शख्स के साथ बन गई थी। उस रोज जावेद बड़ा खुश था। उसने अपना मंसूबा अंजल को बताया तो उसकी रूह कांप उठी थी, मगर जो वो चाहता था वो सब करना उसकी मजबूरी थी। इसीलिए अगले रोज खामोशी से वो शम्स गिलानी के साथ मीटिंग अटेंड करने चली आई थी। उसकी खुशकिस्मती थी कि गोली कंधे को बस छू कर गुजरी थी, मगर फिर भी उसे 3 रोज बाद डिस्चार्ज किया गया और ये 3 रोज शम्स गिलानी अपने तमाम कारोबारी मसरूफियात छोड़कर बस वहीं अस्पताल में ही बैठा रहा था। उसे छुट्टी मिली तो वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ड्रॉप करने आया। अंजल को पूरा यकीन था जावेद उसे शम्स गिलानी के साथ देखकर भड़क जाएगा, मगर जावेद बहुत खुश हुआ। साहब, आप उसे अपने घर ही ले जाएं, उसे महंगे इलाज और खुराक की जरूरत है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे पूरा कर सकता हूँ? उसने अपना और अंजल का रिश्ता बताए बगैर कहा था। अंजल खामोशी से खुद को बेमोल होता देखती रही। शम्स ने पलट कर अंजल को देखा। ठीक है, जब तक ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती ये मेरे ही घर पर रहेगी। उसने खामोशी से गाड़ी का रुख अपने घर की सिमत मोड़ लिया था। जावेद ने खुशी से गाड़ी को वापस जाता देखा। अब असल मजा आएगा जब अंजल उसी के घर पर रहेगी, तब उस पर इल्जाम लगाना आसान होगा। शम्स गिलानी ने अपने घर के सामने गाड़ी रोकी तो अंजल ने निगाह उठाकर देखा। वो घर किसी महल से कम नहीं था। आ जाओ नीचे। वो पलट कर उसकी सिमत आया था। मुलाजिम के होते के बावजूद उसने दरवाजा खुद खोला। अंजल खामोशी से नीचे उतर आई। स्याह रेशमी बाल उलझे हुए थे, लिबास पर सिलवटें पड़ी हुई थी और सभी चेहरे पर हल्की हल्की जड्डी खुली थी। शम्स से नजर भरकर उसे देखा। ये लड़की कब उसके दिल में घर कर गई थी उसे पता ही न चला। धीरे से उसका हाथ थामते वो उसे घर के अंदर ले आया था। ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। डॉक्टर खुद घर आकर तुम्हारी बैंडेज कर दिया करेगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुलाजिम से कह देना। मैंने तुम्हारे टेबल पर एक मोबाइल रख दिया है, उसमें मेरा नंबर सेव है, मुझे फोन करके बुला लेना। वो नरमी से कहते हुए उसे कह रहा था। अंजल ने बस एक निगाह उठाकर उसे देखा और खामोशी से कमरे के अंदर चली गई। पता नहीं मजीद क्या कुछ सहना बाकी था। तकिए में मुंह छुपाए उस रात वो फूट फूट कर रोने लगी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब करवटें बदलता शम्स गिलानी बेइख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे चलते वो अंजल के कमरे के दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ गया। अंदर वो बेखबर सो रही थी। उसने दरवाजा लॉक नहीं किया था। शम्स ने आहिस्तगी से दरवाजा धकेला। कमरे में नींद तारीकी थी। सुकड़ी समटी तकिए में मुंह छुपाए वो बेड पर एक तरफ लेटी थी। उसके लिए लाया गया खाना हनूस मेज पर धरा था। शम्स के दिल को कुछ हुआ। उस मासूम सी लड़की ने उसकी वजह से इतनी तकलीफ झेली थी। धीरे धीरे चलता वो बेड के ऐन सामने आकर खड़ा हो गया था। वो नींद में बरबरा रही थी। टूटे फूटे से जुमले और बार बार सिसकियां लेती उसका जिस्म झटके खा रहा था। शम्स के चेहरे पर हैरत फैली। वो अचानक ही पंजों के बल उसके सामने नीचे जमीन पर बैठा। अंजल, तुम ठीक हो? उसने धीरे से उसके शाने पर हाथ रखा। जवाबन एक अंजल ने जोर से उसका हाथ झटकते हुए सिसकी ली थी। मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं शम्स पर इल्जाम नहीं लगा सकती। वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं एक अनजान आदमी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दूं? वो फूट फूट कर रोने लगी थी। शम्स का दिमाग भग से उड़ गया। क्या कह रही हो अंजल? वो धीरे से बेड के ऊपर बैठते उसके करीब हुआ था। वो नींद से जाग गई थी। कमरे में फैली तारीकी में उसने उस मेहरबान शख्स को अपने करीब देखा। एक झटके से वो उठ गई थी। उसकी आंखों में खौफ था और पूरे वजूद पर लर्जिश तारी थी। आहिस्तगी से उसे अपने साथ लगाते शम्स को उस वक्त बहुत काबिल रहम हालत में लगी। अंजल ने फूट फूट कर रोते हुए शम्स के सीने में अपना सर छुपा लिया था। वो चाहता है कि मैं आप पर इल्जाम लगाऊं कि आपने बंद कमरे में मेरे साथ नाजायज हरकत की है, ताकि वो पुलिस में रिपोर्ट करवा सके
اور ہر جانے کے طور پر آپ سے ایک بڑی رقم لے سکے، لیکن وہ اس کے بعد بھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے دوسری جگہ لے جائے گا اور پھر تیسری جگہ، وہ ساری زندگی میرے وجود سے رقم نچوڑتا رہے گا۔ وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کون ہے وہ اور وہ ایسا کیوں کرے گا؟ دھیرے سے اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے شمس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا جہاں بے حد خوف تھا۔ انزل چند ساعتوں تک اسے دیکھتی رہی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ شمس کے گھر میں تھی اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا وہ وجیز سراپا شمس کا تھا۔ وہ اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ انزل نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ دھیرے سے اسے جاوید کے بارے میں اس نے سب کچھ بتا ڈالا تھا۔ شمس بے یقینی سے سنتا رہا اور پھر اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ سونا مت، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ پلٹ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا اور آدھی رات کو جاوید نے اپنے دروازے پر جب شمس گیلانی کو کھڑے دیکھا تو اس کی سٹی گم ہو گئی تھی، مگر شمس گیلانی نے اگلے ہی پل اسے گدی سے دبوچتے ہوئے گھر سے باہر نکالا تھا۔ چل میرے ساتھ۔ اس کا زوردار مکہ جاوید کی ناک پر پڑا تو خون کا ایک فوارہ چھوٹا۔ وہ کرا کر رہ گیا۔ تو نے غلط جگہ ہاتھ ڈال لیا، اب تو اسی کے سامنے جا کر بتائے گا کہ تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لا کر پٹک رہا تھا۔ جاوید کے زور زور سے آوازیں آنے لگی تھی۔ صرف آدھے گھنٹے بعد وہ مجرم بنا انزل کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی چال الٹی پڑ چکی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ شمس گیلانی ایک عام مرد سے کتنا مختلف ہوگا۔ اس نے تو انزل کو اپنی عزت سمجھا تھا۔ جب تو نے اسے شادی کر لی تھی تو پھر اسے ایک بیوی کی طرح کیوں نہ رکھا؟ شمس نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ کراتے ہوئے جاوید نے سر جھکا لیا۔ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہوتا تو رکھتا نا۔ ایک حادثے نے میرے سے میری ساری مردانگی چھین لی تھی۔ تب سے مجھے عورت ذات سے ہی نفرت ہوگی۔ اسے دیکھ کر بھی میں نے پہلا خیال یہی سوچا تھا کہ اسے اپنی کمائی کا ذریعہ بناؤں گا، اور میں کامیاب بھی ہو جاتا اگر یہ کم عقل لڑکی کھیل ویسے ہی کھیلتی جیسے میں نے اسے کہا تھا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ انزل پر ڈالی۔ شمس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے بیٹھی انزل ابھی تک لرز رہی تھی۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ بے یقین نگاہ سے کبھی شمس کو دیکھتی اور کبھی جاوید کو۔ شمس دھیرے دھیرے چلتا جاوید کے سامنے آیا۔ ہاں، میں ایک عام آدمی نہیں ہوں، میں شمس گیلانی ہوں۔ میں عورت کی عزت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ لڑکی جیسے تم ناحق اتنی بڑی سزا دی، اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ حسین ہے، تمہاری کمائی کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ شرم آتی ہے تجھے مرد کہتے ہوئے؟ تو واقعی نامرد ہے۔ ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارتے شمس نے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ جاوید زمین پر گر پڑا۔ اس کا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ اسے پتا تھا انزل مضبوط پناہ میں ہے اور وہاں سے وہ اب چاہ کر بھی اسے نہیں نکال سکتا۔ شمس کی ایک فون کال پر جاوید کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ پولیس کے سامنے اس نے طلاق نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ شمس طلاق نامہ لے کر گھر واپس آیا تو وہ ہنوز بیڈ پر اسی طرح بیٹھی تھی۔ دروازے پر نگاہیں جمی تھی۔ زخمی کندھے اس نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تھا۔ درد ہو رہا ہے۔ شمس دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ انزل نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑی مہربان مسکراہٹ تھی۔ آج اس کے دونوں ڈمپل نمایاں ہو رہے تھے۔ انزل نے سر جھکا دیا۔ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے۔ میں نے شفیق بھائی کا پتہ لگوا لیا ہے۔ میرے آدمیوں نے انہیں ساری بات بتا چکے ہیں اور وہ تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ اس نے انزل کے وجود سے سارے کانٹے چن لیے تھے۔ انزل کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ دیکھو، اب میرے سامنے رو مت۔ میں تمہارے یہ سارے آنسو اپنے لبوں سے چننا چاہتا ہوں، مگر فی الحال میرے اور تمہارے درمیان تمہاری عدت کے چند مہینے حائل ہیں۔ یہ کڑا وقت گزر جائے تو پھر تم میری ہو۔ آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامتے شمس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا۔ انزل نے بے اختیار اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ آخر کار وہ ایک مضبوط